بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز با جماعت سے فرار کیوں؟ حضرت مصعب کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر جانکی کے عالم میں تھے اور مؤذن کی آواز سنی تو فرمایا میرا ہاتھ پکڑو۔ لوگوں نے عرض کیا آپ بیمار ہیں؟ عامر کہنے لگے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز سنوں اور پھر اس پر لبیک نہ کہوں۔ چنانچہ لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گئے۔ امام کے ساتھ مغرب کی نماز میں شریک تو ہوئے، البتہ ایک ہی رکعت پڑھ سکے تھے کہ روح پرواز کر گئی۔ حضرت وقیع بن جرح سلیمان بن مہران عامش کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 70 سال کی عمر پائی اور ساری عمر کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ حضرت یحییٰ قحطان سے منقول ہے کہ جب وہ حضرت عامش کا ذکر کرتے تو فرماتے وہ عبادت گزاروں میں سے تھے، نماز باجماعت کے پابند تھے اور نماز میں پہلی صف میں ہوا کرتے تھے اور یہ اسلام کی علامت ہے۔ عبداللہ بن مبارک سوری فرماتے ہیں کہ جب سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت فوت ہو جاتی تو رونے لگتے تھے۔ غسان کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھتیجے بشیر نے بیان کیا کہ میں نے کبھی اپنے چچا یعنی بشر بن منصور کی تکبیر اولیٰ فوت ہوتے نہیں دیکھی۔ عبد الرحمن رستہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو نئی شادی کی ابتدائی ایام میں ہو، کیا وہ چند دنوں تک نماز چھوڑ سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، نہ جماعت اور نہ کسی وقت کی نماز۔ عبد الرحمن رستہ کہتے ہیں میں ابن مہدی کے پاس اس صبح حاضر ہوا جس رات ان کی بیٹی کی سہاگ رات تھی۔ آپ گھر سے نکلے اور اذان دی۔ اس کے بعد اس نئے جوڑے کے دروازے پر آئے اور لونڈی سے کہا ان دونوں سے کہو نماز کے لیے نکلیں۔ یہ سن کر عورتیں اور باندیاں باہر نکل آئیں اور بڑے تعجب سے کہا سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا جب تک یہ دونوں نماز کے لیے نہ نکل جائیں۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تب یہ دونوں نکلے۔ آپ نے ان دونوں کو شہر سے باہر ایک مسجد کی طرف بھیج دیا۔ اسماعیل مزنی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب ان کو کوئی نماز جماعت سے نہ ملتی تو اس نماز کو 25 دفعہ پڑھتے۔ محمد بن حنیف کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی کمر میں شدید درد رہا کرتا تھا۔ جب درد اٹھتا تو نقل و حرکت ناممکن ہو جاتی۔ اس کے باوجود جب نماز کے لیے اذان ہوتی تو ان کو کسی آدمی کی پیٹھ پر رکھ کر مسجد لایا جاتا۔ ایک مرتبہ ان سے کہا گیا اپنے اوپر کچھ ترس کھائیے۔ آپ نے جواب دیا جب تم لوگ حی علی الصلاۃ کی آواز سنو اور مجھے صف میں نہ دیکھو تو پھر قبرستان میں تلاش کر لینا۔ بغوی سے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ قواریری کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے کبھی عشاء کی جماعت فوت نہیں ہوئی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس مہمان آئے اور میں ان کی مہمانی میں مشغول ہو گیا اور جماعت چھوٹ گئی۔ میں گھر سے نکلا اور بصرہ کی ساری مسجدیں دیکھ ڈالیں لیکن سارے لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت تنہا نماز پڑھنے سے 21 درجے زیادہ ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا 25 درجے زیادہ ہے۔
اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ 27 درجے زیادہ. گھر آیا اور اس دن عشاء کی نماز 27 دفعہ پڑھی اور سو گیا. خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ گھوڑ سواروں کے ساتھ میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں اور ہم آپس میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے گھوڑے میرے گھوڑے سے آگے نکل جا رہے ہیں، تو میں بھی ان کا ساتھ پانے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا شروع کی. تب ان میں سے سب سے پچھلا شخص میری طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، اپنا گھوڑا مت تھکاؤ، تم ہمارا ساتھ نہیں پا سکتے. عبداللہ قواریری کہتے ہیں، میں نے اس آدمی سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا، ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اور تم سے جماعت چھوٹ گئی ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی.